نہیں ہے. اس طرح تو جو مرضی کفر بولتا رہے، بعد میں بولے اصل میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا دیکھو یار لوگ یہ بھی بولتے ہیں. تو لہٰذا نیت کے اوپر ہی صرف مدار رکھ لینا یہ بڑا خطرناک ہے. سب سے پہلے شریعت کا بہترین علم اس حوالے سے حاصل ہو، اس کے بعد پھر آدمی اس کے مطابق کرے. ایک آدمی غیبتیں 50 کرتا پھر اور بولے غیبت کے جواز کی صورت ہے نا تو میری نیتیں وہی ہیں. صحیح اس کا کوئی اعتبار. غیبت کے شرعی احکام اس نے پوری طرح پڑھے ہوں اور سمجھے ہوں یہ زیادہ صحیح سمجھے ہوں. پڑھے ہوں، سمجھے اور صحیح سمجھے ہوں. اب اس کے بعد اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے جواز والی صورت ہے، یعنی اب جو غیبت کی صورت کا ارتکاب کر رہا ہے وہ جائز صورت کے اندر آتی ہے. لیکن ان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غیبت کی بارے میں کتابیں پڑھی ہوئی، جنہوں نے اس طرح کی نیتوں کے بدلنے سے احکام بدلنے کے جو شرعی احکام ہیں وہ پورے سیکھے ہوئے ہیں. اکثر و بیشتر سیکھے نہیں ہوتے، وہ دنیاوی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. اس میں انگریزوں نے لکھا ہے، اس میں کافروں نے لکھا، اس میں مسلمانوں نے لکھا، اس میں دینداروں نے لکھا، اس میں بے دینوں نے لکھا، اس میں بعمل لوگوں نے لکھا، اس میں بے عمل لوگوں نے لکھا. کس نے لکھا بھائی؟ اس نے جو بیان کر دیا وہ کہاں کا اصول بن گیا. مسلمان کے لیے کسی کا لکھ دینا اصول نہیں بن جاتا. مسلمان کے لیے اس کے دین کے اندر اصول بنتا ہے تو وہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے بیان فرمایا. لوگوں کے دین کا اصول وہ چیز بنتی ہے. دنیاوی اصول بن سکتے ہیں، لوگ لکھ دیں دنیاوی اصول بن جائیں گے، لیکن جہاں شریعت کا عمل دخل ہے، جہاں شریعت کوئی حکم لاگو کر رہی ہے، گناہ ثواب کا معاملہ ہے، وہاں ضروری ہے کہ مستند علماء کی تحقیق پر ہی اعتماد کرتے ہوئے عمل کیا جائے. غیبت کا معاملہ جیسے اب ہم نے صحافت کے اوپر بات کی ہے، تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے اسی حوالے سے صحافت کے بارے میں، اس کا نام مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن وہ اسی موضوع پر ہے. خبروں اخبارات کے بارے میں ٹائٹل اگر ہو تو دکھا تو وہ رسالہ اس کا مطالعہ کیا جائے. ماشاءاللہ. اچھا، اسی طریقے سے چونکہ اس معاملے میں غیبت بہت زیادہ عمل دخل رکھتی ہے، تو غیبت کی تباہ کاریاں جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاری، اس کو بغور پوری طرح پڑھا جائے کہ اس میں علماء نے، فقہاء کرام نے، محدثین نے اس میں احکام کیا بیان کیے. وہ سارے احکام پڑھ کے سمجھ لیں، بلکہ ہو سکے تو کسی سے جا کے سمجھ لیں. مفتی صاحب یہ میں ابھی میرے ذہن میں آ رہی تھی، جا کے سمجھنے والی بات ہے. آپ چائے بھی پئیں. یہ آپ ہی نے ابھی چند دنوں پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور کسی اسلام بھائی کا آپ نے واقعہ بیان کیا تھا کہ اس نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور صحیح علماء کی پڑھی ہوئی تھی، فقہ پر پڑھی ہوئی تھی، تفسیر پڑھی ہوئی تھی، علماء اہل سنت کی کتابیں ہی پڑھی ہوئی تھی. اچھا، آپ سے کہیں ملاقات ہوئی، اس کی بیرون ملک کا واقعہ تھا، تو وہ اپنے تئیں اس نے بہت کچھ پڑھا ہوا تھا. اچھا، اس کے بعد جب اس نے ایک دو مسئلے پر آپ سے ڈسکس کی اور کہا کہ یہ مسئلہ وہاں پہ لکھا ہے اور اس نے اپنے طور پہ جو بھی سمجھا ہوا تھا، اچھا آپ نے اس کا دوسرا پہلو بیان کیا، اس کی وضاحت بیان کی یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوا تو آپ نے جو اس کے تاثرات بیان کیے، تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ کتاب پڑھ لینا. وہ کتاب بھی ٹھیک ہے، لکھی ہوئی بھی درست شخص کی ہے، اس کے اندر مواد بھی درست ہے، لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں اب میں نے اس کو صحیح سمجھا بھی یا نہیں. تو یہ جو مکالمے والی آپ نے بات فرمائی کہ کسی کے سامنے جب ہم بیان کرتے ہیں یار میں نے یہ سمجھا، جو اہل علم ہے، واقعی مفتی ہے یا واقعی کوئی عالم ہے، تو اس وقت ہماری صحیح تفتیش ہوتی ہے کہ جو میں نے پڑھا سمجھا کیا وہ درست تھا بھی یا نہیں. اور اس طرح کے بیسیوں واقعات ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑا ہی اہم معاملہ ہے اور عموماً جو ہے جو عوام ہیں بالخصوص تو وہ اسی کو بہت سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے. جب بات کرو تو اس کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں، ریفرنس بھی دے دیتے ہیں، لیکن جب اس کو تھوڑا سا کراس چیک کرتے ہیں تو اس کا محل کیا تھا، دوسری جگہ پر اس کے بارے میں کیا کہا گیا. تو یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے. میں تو یہی عرض کروں گا کہ کتابیں پڑھنا ماشاءاللہ یہ تو بنیاد ہے، پڑھنی ہی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن اس کے بعد اگر کسی سے مکالمہ ہو جائے، کسی سے بات چیت ہو جائے، کسی مفتی صاحب سے حاضری ہو جائے، ان سے جا کر جو ہے وہ پوچھ لیا جائے تو پھر انشاءاللہ بہت اہم ہوگا. بالخصوص اس طرح کی جو انٹریکشن والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ گناہ میں بھی یہ نیت درست ہے بھی یا نہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں تو اس میں جو ہے وہ ضرور ہمیں معلومات کر لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور علم جو ہے وہ کامل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس پہلو کی طرف مفتی صاحب نے ابھی توجہ دلائی اور گفتگو کی، کاش کہ ہم سب جو ہے اس پہلو کی طرف توجہ کرنے والے بن جائیں. مفتی صاحب ایک اور بڑا ہی اہم سوال ہے گناہ سے متعلق. ایک تو ہے بندے کا خود گناہ کرنا، نیت کا ہم نے سوال کیا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہو گیا. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ بعض اوقات بندہ خود گناہ میں مبتلا نہیں ہے، وہ خود گناہ نہیں کر رہا لیکن اس کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں. گھر کے اندر بھی معاملہ ہو سکتا ہے، آفس کے اندر ہو سکتا ہے، بازار کے اندر ہے.
فیکٹری کے اندر ہے، کسی بھی عام موقع پر ہے، کسی جگہ پر ہے، اب کسی کے سامنے اگر گناہ ہو رہا ہو اور وہ اس کو منع نہ کرے، یا اس سوال کو میں مزید یوں عام کروں گا کہ اگر کسی کے سامنے گناہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں دیکھنے والے کے لیے؟ اب یہ روکے نہ روکے، اور اس پر گناہ کا ترتب کب ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ہمارے دین کی بڑی بنیادی بات ہے، جی۔ اتنی بنیادی بات ہے کہ مسلمان امت جو ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ تم ہو ہی یہ، تمہیں لوگوں میں جو ظاہر کیا گیا ہے، جو تم دنیا میں وجود میں آئے ہو، وہ وجود میں ہی اس لیے آئے ہو کہ تم گناہ دیکھو تو اس کو روکو، ماشاءاللہ، اس سے منع کرو۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ جی، برائی سے روکنا یہ ہمارے دین کی انتہائی اعلیٰ درجے کی بنیاد ہے۔ اب جب کوئی آدمی برائی دیکھے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، یعنی زور اور طاقت سے روکے، صحیح، اور اگر زور و طاقت سے نہیں روک سکتا تو پھر اپنی زبان سے روکے، یعنی زبان سے سمجھائے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل کے اندر اس کو برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے دین میں یہ باقاعدہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ برائی کو روکنا ہماری شرعی ذمہ داریوں میں سے، یہ ہماری شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم برائیوں کو روکیں، ہم گناہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو روکیں، ہم نیوٹرل رہ کر یا اپنے آپ کو ہم جو ہے نا وہ سیکولر کہہ کر سائیڈ میں نہیں ہو سکتے، ہر کسی نے اپنی کہ یار ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، میں کیوں اس کو منع کروں؟ ہمارا دین یہ نہیں کہتا۔ صحیح، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم برائی کو دیکھو تو اس کو روکو، ہر روکنے کے اندر حکمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ برائی دیکھی تو ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہو گئے، اس کے منع نہیں کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم فرما دی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ دانش مندی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ لہذا حکمت کا، دانش مندی کا طریقہ ہی اختیار کیا جائے، اسلحہ اٹھا کر یا ڈنڈا اٹھا کر ہم کسی کو برائی سے روکنے نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، زور اور طاقت کے ساتھ روکنا عام طور پہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، اور گھر کے اندر جو اپنی اولاد پہ آدمی سختی کر سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے اوپر تادیباً سختی کر سکتا ہے، وہ اتنی سختی کے اندر اپنے گھر کے اندر برائی کو روکے، اس کے مدارج ہیں، اس کے مدارج ہیں۔ اچھا، اب یہ چیز کہ بھئی جو ہو رہا ہے ہونے دے، ہمیں کیا، پڑوسی برائی کر رہا ہے، دوست برائی کر رہا ہے، گھر میں ہو رہا ہے، ہم اس کے اوپر کیوں کلام کریں؟ یہ بڑی سخت بات ہے اور بہت پھیلتی جا رہی ہے، یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل کتاب علماء تھے، یعنی یہودی جو علماء تھے اور یہودیوں کے جو درویش ٹائپ کے لوگ تھے نا، جو ان کے صوفی ٹائپ کے لوگ تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ ارشاد فرمایا کہ کیوں منع نہیں کیا یہودیوں کے علماء نے اور درویشوں نے، لوگوں کو کیوں منع نہیں کیا؟ کس بات سے؟ کہ لوگ گناہ کی بات کرتے تھے اور حرام کھاتے تھے۔ تو علماء نے اور درویشوں نے لوگوں کو حرام کھانے سے اور گناہ کی بات کہنے سے کیوں منع نہیں کیا؟ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت برا کرتے تھے، یعنی یہ علماء اور یہ درویش لوگ بہت برا کرتے تھے جو گناہوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ ایک وعید کے طور پہ اور ایک زجر اور ڈانٹ کے طور پہ ان کو کہا گیا کہ کیوں منع نہیں کرتے تھے۔ اب یہ حکم جیسے ان کے لیے ویسے ہمارے لیے ہمارے ہاں بھی ہر وہ شخص کہ جو برائی کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ برائی کو روکے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ پتا ہے کہ فلاں شخص برائی کر رہا ہے، میں اگر اسے سمجھاؤں گا،
منع کروں گا، روکوں گا تو وہ گناہ سے رک جائے گا. صحیح. تو اب اس آدمی پر واجب ہے کہ اس کو گناہ سے منع کرے. صحیح. اگر یہ اس کو گناہ سے منع نہیں کرتا تو یہ گناہ گار ہے، یہ واجب کا تارک ہے، یہ گناہ گار ہوگا، یہ وعیدوں کا مستحق ہوگا. تو اب ہمارے ہاں برائیاں پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بن گئی ہے کہ لوگوں نے روکنا چھوڑ دیا. اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، جماعت ترک کر رہی ہے، تو ماں باپ نے کہنا ہی چھوڑ دیا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، تم جو ہے وہ جماعت میں شرکت کیا کرو. اسی طرح لوگوں نے اپنے دوستوں یاروں کے اندر یار دوستی نہ خراب ہو جائے، صحیح، برائی سے منع کرنے کی صورت میں. تو یوں سب لوگ جو ہے وہ اس فرض سے جو ہے وہ دور ہوتے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر برائیاں پھیلتی گئیں. اب دعوت اسلامی کی شکل میں یہی شے جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے زندہ ہوئی. ماشاءاللہ. نیکی کی دعوت عام کرنا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب اس جذبے کے ساتھ جب یہ دوبارہ کیا گیا تو اب دیکھیں دوبارہ عمل فرق پڑنا شروع ہوا. گناہ کم ہونا شروع ہوئے. جو لوگ یعنی اس کے ساتھ وابستہ ہوئے گناہ کم ہونا شروع ہوئے، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھنا شروع ہوئی. نمازیں چھوڑنا ختم ہوا، جماعتیں ترک کرنا ختم ہوا، اور بہت سارے گناہوں کا خاتمہ ہوتا گیا. داڑیاں رکھنا، نماز پڑھنا، والدین کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر اللہ کرنا، درود شریف پڑھنا، اور جتنے یہ حلال و حرام کمائی کے اندر جو ہے فرق کرنا، حرام کمانے سے بچنا. سود سے توبہ کرنے والے کتنے ہیں، بدکاری سے توبہ کرنے والے کتنے، بے پردگی اور بے حیائی سے توبہ کرنے والے کتنے. تو یہ کیا ہوا؟ وہی کہ جب نیکی کی دعوت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو تبدیلی آنا شروع ہوئی. وہی مسلمان، وہی معاشرہ، اس کو چھوڑ دیا گیا تو نتیجہ یہ تھا کہ برائیاں پھیلتی جا رہی تھیں. ابھی بھی پاکستان کے اندر بھی یا دنیا میں جس علاقے کے اندر نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے نہیں ہیں، وہاں پر برائیاں تیزی سے بڑھ رہی. اور جہاں پر نیکی کی دعوت دینے والے موجود ہیں وہاں برائیاں اتنی تیزی سے کم ہوتی جا رہی. تو لہذا ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے نیکی کی دعوت کو عام کرنا، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنا. تو لہذا جو گناہ کو دیکھے جس حد تک ممکن ہو وہ اس گناہ سے ہمارے ہاں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ ایک عام سی چیز کے جس کو ہم بالکل صرف نظر کر کے گزر جاتے ہیں. جی. لوگ لڑ رہے ہیں آپس کے اندر، گالیاں دے رہے ہیں. جی. کوئی آدمی ہمت نہیں کرتا کہ جا کے ان کو یہ سمجھا دے کہ دیکھو یار اب لڑائی نہیں کرو. صحیح. اچھا، اور دوسرا گالیاں نہیں دو. گالی دینا جو ہے نا یہ گناہ بھی ہے اور یہ بہت اخلاقیات کے برخلاف چیز. یعنی کوئی آدمی ٹھیک ہے یار لڑ رہے تو لڑے، مجھے ان میں جانے کی کیا ضرورت. جمع تو ہو جاتے ہیں، ارد گرد جمگٹا لگ جاتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں. جمع بہت سارے تو تماشا دیکھنے جمع ہوتے ہیں، دو چار منع کرنے بھی جمع ہو جاتے ہیں. اور اگر سارے تماشے کی جگہ ساری منع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جھگڑے ختم ہو جائے، 2 منٹ کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے. تو یہ گناہوں کا خاتمے کی صورت یہ ہے کہ گناہ دیکھ کر آدمی کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو کہ یار میں اس کو روکوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں اس کو ختم کروں. ماشاءاللہ بڑی ہی اہم بات ہم نے سمجھی ہے. جہاں پر نیکی کی دعوت دینا اہم ہے اتنا ہی برائی سے منع کرنا بھی اہم ہے. اور جب بھی امر بالمعروف کی بات کی جاتی ہے تو ساتھ ہی نہی عن المنکر بھی کہا جاتا ہے. اور یہ اسی لیے ہے کہ جہاں ہم نیکی کی دعوت دیں اسی کا دوسرا پہلو برائی سے منع کرنا، اس پر بھی کاربند رہیں. اور یہی دعوت اسلامی کا ایک بنیادی مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دونوں پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ناظرین کی جو ہے وہ کالز کو شامل کر لیتے ہیں، تو 2-3 کالز جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ سنا دیجئے تاکہ ان کے جوابات بھی ہم حاصل کر سکیں. جی سنائیے. گناہوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا بیان ہے کہ مطلب جس سے کسی اور شخص کو یا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچ رہا، صرف اپنی ذات سے اس کا نقصان ہے، تو اس کے بارے میں کیا بیان ہے وہ ذرا بیان فرمائیے گا انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امتیاز ہے، میں احمد نگر ہند سے بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ قیامت کا ڈر بتائے، کچھ بتائے ان کو قیامت کا، جہنم کا، عذاب کا، قبر کے بارے میں، تو وہ اس طرح بولتے ہیں کہ دیکھیں گے ہمارے بعد، دیکھیں گے کیا ہوتا کیا نہیں، آگے کیا ہے مرنے کے بعد دیکھ لیں گے. تو یہ ایسا جملہ بولنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب قیامت کا تذکرہ کیا جائے، عذابات کا تذکرہ کیا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مریں گے تو دیکھ لیں گے، دیکھی جائے گی اس وقت کیا ہوگی. یہ ان کا سوال تھا. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طیب علی قادری ہے اور میں گجرات پنجاب سے بات کرتا ہوں. مفتی کرام سے یہ سوال ہے کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس میں ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟
میں ایک میڈیکل اسٹور کا کام کرتا ہوں. میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ہیں لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. صحیح. جی مفتی صاحب، پہلا سوال تھا کہ وہ گناہ کے جن کا تعلق اپنی ذات سے، تھوڑا سا مبہم مجھے معلوم ہوا، اور بقیہ دو سوالات کے بھی جواب. یعنی اس میں تھوڑا سا اگر ہو سکتا ہے ان کے سوال میں وہ چیز نہ ہو، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں وہ چیز ہوتی ہے، اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں. بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کا حقوق العباد کا جذبہ بڑا بلند ہوتا ہے. صحیح. لیکن وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ حقوق اللہ والا معاملہ بالکل دب جاتا ہے. بجا فرمایا. لہٰذا وہ انسانیت، لوگوں کی خدمت، انسانوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت، وہ ان الفاظ کے اندر اندر تو گھومتے رہتے، کوشش بھی کرتے، جی جی، لیکن وہ احکام کہ جن کا تعلق صرف ان کی ذات کے ساتھ ہے، جی، اس سے بالکل جی، غافل ہو جاتے ہیں. بجا فرمایا. اب ایسے بہت سارے اعمال ہیں یا بہت سارے گناہ ہیں جن کا دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہے. مثلا جی، ایک آدمی نماز نہ پڑھے جی، تو لوگوں کو کیا نقصان ہے؟ صحیح صحیح. اچھا، ایک آدمی حج نہ کرے تو لوگوں کو کیا نقصان ہے؟ ایک آدمی روزہ نہ رکھے تو لوگوں کو کیا نقصان ہے؟ صحیح. اچھا، اسی طرح اور اپنے دل کے اندر ایک آدمی عمل کرے، ریاکاری کرے، اس کی ریاکاری کا دوسروں کو کیا نقصان ہے؟ صحیح. تکبر کرنے کا بھی نقصان تب ہوتا ہے جب آدمی اس کا اظہار کرتا ہے، اس کا اثر یعنی دوسرے کو ایذا پہنچاتا ہے تو اس کا ہوگا نا. لیکن ایک آدمی اپنے دل کے اندر یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے یار یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کیا، اب وہ اپنے دل میں ہی اگر صرف سمجھ کے بیٹھا ہوا تو اس سے دوسروں کو نقصان نہیں ہو رہا. اچھا، اس طرح حتیٰ کہ حسد ہے، حسد سے بھی دوسروں کو نقصان نہیں ہوتا. صحیح. تو بہت سارے گناہ وہ ہیں جن کے ساتھ دوسروں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. بے حیائی کے چیزیں دیکھنے سے دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر بیٹھ کے جو ہے وہ فلمیں دیکھتا ہے، دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس بندے کو نقصان ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے یہ نہیں فرمایا کہ تم وہ کام نہ کرو جس کا دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. صحیح. ہمارے دین نے فرمایا کہ نہ وہ کرو جس کا تمہیں نقصان پہنچے، نہ وہ کرو جس کا دوسروں کو نقصان پہنچے. لا دارارا ولا درارا. صحیح. نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے. قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، نہ مارو. صحیح. خودکشی ہے. ایک آدمی کا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے کہ اس کے مرنے سے وہ متاثر ہو. صحیح. اکیلا دنیا میں، اکیلا ہی دنیا کے اندر ہے. اب وہ خودکشی کر لے تو لوگوں کے کیا نقصان ہے؟ تو کیا کریں، اس کی اجازت دے دیں کہ کر لو بھی، تمہاری وجہ سے نقصان تو ہو نہیں رہا کسی کا بھی، تم مری جاؤ. تو لہذا یہ جو ہے نا، یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ ہمارے گناہ سے دوسرے کو نقصان نہیں ہے تو اس گناہ کی اجازت کی کوئی صورت بنتی ہے یا وہ گناہ ہلکا سمجھ. گناہ ہلکا نہیں ہوتا. صحیح. کفر کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، سب سے بڑا گناہ ہے. صحیح. شرک کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا اور یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر یہ ہے. نماز چھوڑ دینا کبیرہ گناہ. سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نماز چھوڑنے پر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ. تو لہذا یہ والی تقسیم جو ہے اس سے کوئی بطور خاص فائدہ نہیں ہوتا. صرف ایک چیز کے اندر اس کا عمل دخل ہے، وہ ہے توبہ کے اندر. اچھا، کہ توبہ کے اندر یہ ہوگا کہ جن گناہوں کا تعلق صرف آدمی کی ذات کے ساتھ ہے، جی، دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، ان میں توبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، جی، گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور گناہ کو چھوڑ دے. اور اگر وہ نماز وغیرہ کی کوئی صورت ہے تو اس کی تلافی کر لے، جی، قضا وغیرہ کر لے اس کی. تو یہ صورت ہے. لیکن جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اس میں یہ ایک ایکسٹرا چیز آ جاتی ہے کہ اس کی توبہ کے لیے اس دوسرے سے معافی مانگنا یا اس کی تلافی کرنا ضروری ہوتا ہے. صحیح. جہاں دل دکھایا وہاں معافی مانگے گا، جہاں کسی کا نقصان کیا وہاں پر اس کی تلافی کرے گا. یعنی کسی کی چوری کی ہے تو اب یہ پیسے اس کو واپس کرے، کسی کا مال دبایا تھا تو پیسے اس کو واپس کرے، اور کسی کو گالی دی تھی تو اب اس سے معافی مانگے. تو حقوق العباد اور حقوق اللہ میں توبہ کے اعتبار سے تو فرق ہے. صحیح. گناہ ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. دونوں سے بچنا برابر درجے کا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. پہلے اپنی جان کا اپنی جان کو بچانے کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف ان گناہوں کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے جس کا دوسروں کو نقصان پہنچے گا. گناہ ذاتی ہیں یا گناہ دوسروں سے تعلق رکھنے والے ہیں، بہر صورت وہ جہنم میں لے جانے والے ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے اور بچنے کا حکم ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، دوسرا سوال تھا کہ جب قیامت کا تذکرہ کیا جائے، جہنم کا تذکرہ کیا جائے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جب موقع آئے گا تو اس وقت دیکھ لیں گے یا دیکھی جائے گی. یہ جو کانسیپٹ ہے اور یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تو بڑا خطرناک قسم کا ہے. بہت مرتبہ یہ تو سیدھا کفر ہو سکتا ہے نا. یعنی یہ تو جرت ہے اور بے خوفی ہے اور نڈر پن ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا استخفاف ہے، یعنی اسے ہلکا سمجھنا ہے، چھوٹا معمولی سا سمجھنا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اس طرح کی بات ہے۔ اور ایسی باتیں قرآن پاک کے اندر کفار کی طرف منسوب ہے، یعنی یہ کافر کہا کرتے تھے، جب کافروں کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے وہ قیامت آئے گی، حساب دینا ہے، تو وہ کہتے جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ یہ جملہ اصل میں تو کافروں کا ہے، لہذا اس اعتبار سے تو بہت سنگین معاملہ ہے۔ اب اگر کسی کے جملے بولنے کا انداز یا اس کی نیت ایسی ہے کہ جو اس کو کفر سے نکال دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو بھی بذات خود جو ہے یہ جملہ انتہا درجے کا کبھی ہے کہ بہرحال اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تخفیف و تحقیر کا مفہوم جو ہے نا وہ بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ایک احمقانہ سا جملہ ہے، ایک آدمی مثال کے طور پہ سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب کا آنا یقینی ہے، یعنی پتہ ہے کہ بھئی پچھلے علاقے تک پہنچ چکا ہے اور اس کا رخ ہماری طرف، ریڈ الرٹ کر دیا، ایک آدمی بولتا ہے آئے گا تو دیکھ لیں گے، تو یہ عقل مند ہے جو کہہ رہا آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ ایک آدمی کے گھر میں 10 کمرے ہیں اور وہ گھر کو آگ لگ گئی، ابھی اس کے کمرے تک آگ نہیں پہنچی لیکن 10 منٹ میں پہنچ جائے گی، یہ بولے گا آئی تو نہیں نا، آئے گی تو دیکھ لیں گے، تو اس کو کون دنیا میں عقل مند کہے گا؟ اب جیسا یقین سیلاب کے آنے کا یا آگ کے پہنچنے کا ہے، اگر قیامت پر ایسا یقین ہی نہیں ہے کہ اب پتہ نہیں آنی یا نہیں ہے، غیب کی بات ہے، پتہ نہیں ہو یا نہ، پھر تو وہ ایمان سے خارج ہے کہ اس نے قیامت کو مانا نہیں۔ قیامت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قطعی طور پہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، ان سے حساب لینا ہے۔ تو اگر تو عدم یقین کی وجہ سے یہ جملہ کا پھر دائرہ اسلام سے خارج، صحیح عدم یقین نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس طرح کرنے والا، ایک معارضے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ کرے کہ کوئی بھی تباہی ہے، گاڑی آ رہی نا، ابھی دور ہے نا، ابھی آئی تو نہیں نا میرے پاس، روڈ کے درمیان میں کھڑا ہو جائے اور بول دے ابھی تو دور ہے، آئی تھوڑی ہے، جب آئے گی تو دیکھیں گے۔ تو جب دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر جو نقصان دہ ہے اس میں یہ معاملہ نہیں کیا جاتا تو پھر آخرت کے بارے میں ایسی جرات و بے باکی بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تیسرا سوال تھا ہمارے سائل کا کہ انہوں نے اپنا بتایا کہ میں میڈیکل کا کام کرتا ہوں، میڈیکل اسٹور کا۔ جنرلی بھی پوچھا کہ کاروبار کے بارے میں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ گناہ ہے یا نہیں ہے، اور کچھ ادویات کے بارے میں بھی پوچھا۔ دیکھیں یہ تو ہر چیز کو جدا جدا کر کے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ کاروبار کا مجموعی معاملہ تو یہ ہے کہ جو کاروبار کے شرعی مسائل ہیں وہ سیکھے جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جیسے تجارت کے احکام، جی ایک ہمارا ایک کورس بھی ہوا تھا، یہ اپنا یہاں فیضان مدینہ میں نیچے آپ کو یاد ہوگا، جی جی اس کا نام غالباً تھا تجارت کے شرعی احکام کے حوالے ہی سے تھا وہ، جی جی اس کی سیڈیز موجود ہے نا، 5-6 سیڈیز کا سیٹ ہے پورا، اس کو سن لیا جائے کیونکہ اس میں جو احکام بیان کیے گئے تھے وہ مجموعی طور پہ تقریباً ہر کاروبار ہی اس میں بنیادی لے لیا گیا تھا، اس کے یعنی اندر تجارت کی بنیادی چیزیں جو ہیں اس میں بیان کر دی، وہ ہر کاروبار پہ اپلائی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہذا پہلے تو یہ ہے کہ ان سیڈیز کو حاصل کر کے یہ سن لیں، اچھی طرح سن لیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو ان کے معاملات ہیں یہ باقاعدہ کسی دارالافتاء میں، جیسے ہمارے دارالافتاء اہل سنت یہاں کراچی میں ہے، حیدرآباد میں، لاہور، فیصل آباد، راول پنڈی، سرگودا یہاں پر ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ جا کر اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حکم پوچھ لے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری صورت وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہ ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، دارالافتاء اہل سنت کے ٹیلی فون نمبر موجود ہیں، تو وہ جو 4 نمبر ہیں ٹیلی فون کے، ان پر وقتاً فوقتاً جب جو مسئلہ پیش آئے فون کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لے تو شرعی احکام یوں ان کو حاصل معلوم ہوتے جائیں گے۔ اور میں عرض کروں گا کہ جو دارالافتاء کا تذکرہ ہوا، اگر ان کے ایڈریسز ہیں وہ بھی چلا دیے جائیں اور جو فون نمبرز ہیں وہ بھی چلا دیے جائیں تاکہ ہمارے ناظرین اس کو ہاتھوں ہاتھ نوٹ بھی فرما لیں اور اس پر اپنے معاملات کے بارے میں شرعی رہنمائی بھی حاصل کر سکیں۔ بعض لوگ میڈیکل پر وہ کام کرتے ہیں کہ ان کا یعنی وہ میڈیکل اسٹور کے مالک ہوتے ہیں، بعض نوکری کرتے ہیں، جی نوکری کے حوالے سے پھر جو ہے نا وہ اجارے کے جو وہ 35 مدنی پھول، پہلے 35 تھے، اب میرے خیال اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، جی وہ جو اجارے کے مدنی پھول ہیں جی وہ رسالہ امیر اہل سنت کا جو ہے نا اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ کافی ساری نوکری سے متعلقہ جو احکام ہے وہ پتہ چل جائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ رسالہ بھی حاصل کریں اور یہ ویب سائٹ پر بھی آپ کو انشاءاللہ ظل میسر ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کیا گناہوں کا ایمان پر بھی اثر ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں، بلکہ ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن ہے کہ ایمان کے معاملے میں بہرحال اس کو جب کہا جائے کہ دیکھو یہ تمہارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو ذرا جھٹکا لگتا ہے۔ تو میسیج میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ گناہ کیا ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایمان کے لیے یوں نقصان دہ ہیں کہ ایمان کی نورانیت جو ہے
اسے ختم کر دیتے ہیں. جیسے ایک حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے جی تو اس وقت اس کا ایمان جو ہے وہ اس سے نکل کر اس کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ بلند ہو جاتا ہے, یعنی اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. صحیح. جب وہ آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے. صحیح. یہ احادیث مبارک میں مضمون موجود ہے. تو لہذا یہ ایمان پر تو اثر ہے. صحیح. حقیقت ایمان جو ہے کہ تصدیق جسے کہا جاتا ہے وہ تو دل سے نہیں نکلتی. صحیح. لیکن ایمان کی نورانیت, اس کی مٹھاس, اس کی لذت, اس کا سرور اور اس کی جو برکت ہے وہ بہرحال آدمی سے نکل جاتی ہے. اور اس پر ایک نہیں, اس پر 20 احادیث ہیں. صحیح. جیسے بہت ساری وہ حدیثیں نا کہ جس نے, جیسے تمہیں کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ کرے, جب تک وہ یہ نہ کرے, جب تک وہ یہ نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں ایمان کی نورانیت کو جو ہے وہ ختم کر دیتی. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے دل کے اوپر زنگ لگتا ہے. یہ قرآن پاک میں بھی ہے, یہ حدیث کے اندر. قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ہرگز نہیں بلکہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. صحیح. بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے. اور اس زنگ کی تفصیل جو ہے وہ حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ مسلسل کرتا رہتا ہے تو یہ سیاہ نقطے دل پر بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ یہ ہے وہ رانا جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے. تو لہذا یہ ایمان پر اثر جو ہے اس اعتبار سے ہے. اس کا پھر آگے نقصان ہی ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کیمیا سعادت کے اندر, ارشاد فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ درخت کی طرح ہے. صحیح. اور گناہ جو ہے یہ آندھی اور طوفان کی طرح ہے. گناہوں کی آندھیاں ایمان کے درخت کو اکھیڑ دیتی. جیسے آندھی کی وجہ سے درخت گر جاتا ہے اور بالکل وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے گناہوں کی آندھی, گناہوں کی وجہ سے ایمان کا درخت بھی خشک ہو کے گرنے پر پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات گر بھی جاتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے وہ آدمی جو نمازی ہے, خوف خدا رکھنے والا ہے, عمل کا جذبہ رکھنے والا ہے, شریعت پر عمل کرنے والا ہے, حلال و حرام کی پرواہ کرنے والا ہے. وہ اگر اس سے کبھی گناہ ہو جائے تو اس پہ اتنا اثر نہیں پڑتا, وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے, وہ کوئی اور کچھ کر لے گا. لیکن جو شخص مسلسل گناہوں میں منہمک ہے, یعنی غرق ہے, مشغول ہے اور ڈوبا ہوا ہے, وہ بڑھتے 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 بعض اوقات وہ کفر تک جا پہنچتا ہے. یہ ہمارے سامنے اس کی ایک نہیں ہے 20 مثالیں ہوں گی کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آدمی کے دل سے ایمان کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی. وہ ختم ہوتے 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 جو ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ بعض اوقات پھر شیطان اسے کفر کے اندر بھی معاذ اللہ مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. دل کے اوپر زنگ کا چڑھ جانا, ایمان کی نورانیت کا ختم ہو جانا, ایمان کی روحانیت کا ختم ہو جانا, یہ گناہوں کا نقصان ہے. تو اس زنگ کا ازالہ جو ہے وہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ جو کیفیت مفتی صاحب نے بھی بیان کی, اس طرح معاملات ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جب کوئی گناہوں کا بہت زیادہ عادی ہو جاتا ہے تو پھر ایک موقع آتا ہے کہ اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی, اور وہ اتنا اس پر سٹک ہو جاتا ہے اس اپنی کیفیت کے اوپر کہ پھر اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کہ میں کیا کروں. اس کے دل کے اندر نماز پڑھے گا تو اس کا لطف نہیں آئے گا, روزہ رکھا تو اس کی نورانیت نہیں ہے, اعمال کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا, اور بڑھتے بڑھتے بعض اوقات جو ہے وہ کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو گناہ کوئی سا بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرنی چاہیے, اور کبھی بھی گناہوں کا عادی جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے. مفتی صاحب, گناہ کا اظہار کرنا یہ کیسا, اور اسی سے متعلقہ ایک سوال جو ہے وہ ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہو سکتا ہے پیدا ہوتا ہو کہ مدنی چینل پر بعض ہمارے سلسلے بھی ایسے چلتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم بیان بھی کرتے ہیں, مدنی بہاریں ہوتی ہیں جس کے اندر کسی بھی شخص کی جو ہے سابقہ زندگی کے گناہوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ ڈاکو تھا, یہ شرابی تھا, یہ فلاں گناہ میں مبتلا تھا, اب مدنی ماحول کے اندر آ گیا. تو یہ جو ہم پہلو بیان کرتے ہیں تو اس کے جواز کی کیا صورت ہے, اور گناہ کا اظہار کرنا عمومی حالات میں اس کے متعلق کیا حکم شریعت ہے؟ دیکھیں, گناہ کو بیان کرنا, ایک آدمی نے گناہ کیا اور وہ لوگوں کے سامنے اسے بیان کرے, جی,
اصل تو یہ ہے کہ یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے جواز کی کوئی خاص صورت نکلتی ہو تو وہ بن جاتی ہے کہ اس صورت میں گناہ کا اظہار کرنا جائز ہے. جی. جو ویسے گناہ کا اظہار کرنا ہے اس کے بارے میں تو ہے، حدیث مبارک کے اندر بڑی سخت وعید ہے کہ اسے معافی نہیں ملے گی. جو اپنا گناہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اسے گناہ سے معافی نہیں ملے گی. صحیح. کیونکہ وہ ایک جرت اور نڈر پن اور بے باکی کا اظہار کر رہا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پرواہ ہی نہیں کہ نافرمانی ہوگی تو کیا ہے. اب بہت سارے دوست جو آپس میں مل کر اپنے کارنامے جب بیان کر رہے ہوتے، خاص طور پہ آج کل کا جو ہمارے اسکول کالج کا ماحول ہے، اسی طرح تھوڑا سا جا کے کوئی ڈیٹیل میں دیکھے تو اسے پتا چلے کہ لڑکوں کی آپس میں گفتگو کیا ہوتی ہے، لڑکیوں کی آپس میں گفتگو کیا ہوتی ہے. وہ اپنے کون سے کارنامے موبائل کے، نیٹ کے، ٹی وی کے اور دیگر چیزوں کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو گناہ بیان کرنے کی صورت ہے یہ حرام ہے، یہ بالکل جہنم میں لے جانے والی اور اس پر بڑی سخت وعیدیں. صحیح. اب بعض صورتیں وہ ہو سکتی ہیں جن میں اجازت ہو. اجازت کی ایک صورت تو جیسے بڑی معروف سی ہے کہ ایک آدمی گناہ کا مرتکب ہوا، جی، اب وہ گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے. صحیح. تو اب وہ کسی عالم سے یا کسی مفتی سے آ کر یہ پوچھتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، اس کی توبہ کا طریقہ کیا؟ توبہ کا کیا طریقہ؟ یہ جائز ہے. اس کا جائز ہونا جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے بڑا واضح طور پہ ثابت ہے. جیسے 99 افراد کا جو قاتل، ایک حدیث ہے نا بخاری شریف کی، ایک آدمی نے 99 قتل کی. اب وہ کسی راہب کے پاس گیا اور پوچھا کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا، میری توبہ کی صورت کیا ہے؟ تو اس نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں ہے. اس نے اسے بھی قتل کر دیا. پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تیرے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا. پھر ان عالم نے ان کو پورا مسئلہ بیان کیا. جی. اب اس آدمی نے جا کے کیا کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، دوسرے کو جا کے کہا میں نے 100 قتل کیے. یہ اپنے گناہ کا اظہار کیا. لیکن یہ گناہ کا اظہار کیوں ہے؟ توبہ کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے. اسی طرح اور احادیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے افراد کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے آ کر بیان کیا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، اس کی توبہ کی صورت کیا ہے، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے. تو یہاں انہوں نے اپنا گناہ ہی آ کے بیان کیا. لیکن یہاں گناہ بیان کرنے کا مقصد توبہ کا طریقہ پتہ کرنا ہے یا اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنا ہے. زیادہ یہ صورت گناہوں کے بیان کے جواز کی وہ ہے جو واضح اور صریح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ گناہ کا بیان کرنا اس لیے ہو تاکہ لوگوں کو گناہوں کے نقصانات کا پتہ چلے، صحیح، اور انہیں توبہ کی طرف ترغیب ہو. جیسے ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا اور اس پر اسے بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑے. ٹھیک ہے. اب وہ لوگوں کے سامنے گناہوں کے نقصانات بیان کرتا ہے اور مثال کے اندر وہ اپنے آپ کو بیان کرتا ہے. یار میں نے یہ کیا تھا، میں اس نتیجے تک پہنچا. جیسے ایک آدمی شرابی تھا مثلا، مثال دے رہا ہوں، شراب کی وجہ سے اب اس کے گردے خراب ہوئے، اس کے پھپھڑے خراب ہوئے، اس کا دماغ خراب ہوا. اس نے غصے کے وہ شراب کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی. اس نے لوگوں کو مارا، بعد میں جیل پہنچا. اب وہ کسی کو بیان کرتا ہے کہ یار شراب کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ بڑی نقصان دہ، میرا گھر اجڑ گیا، میں نے اپنے گھر کا سامان بیچ دیا، اپنے بچوں کو مارا، بچے مجھ سے متنفر ہو گئے، میں نے بیوی کو طلاق دے دی، میں نے دوسرے کو مارا، مجھے اس کے مار پڑی علیحدہ اور جیل میں گیا علیحدہ. صحیح. اب وہ یہ بیان کر رہا ہے کیوں؟ لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے. تو جب لوگوں کو گناہوں کے نقصانات بیان کرنا مقصود ہو تو اب گناہ کے اظہار کے جائز صورت موجود ہے. چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی گناہ کا بیان جو ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے کہ یار اگر آپ بھی یہاں پر رابطہ کریں گے تو آپ بھی گناہوں سے اسی طرح بچ سکتے ہیں. فلاں کوئی خاص عمل تھا جس نے گناہوں سے اسے روک دیا. صحیح. جیسے بزرگان دین کا واقعہ کہ قرآن پاک کی ایک آیت سنی، ایک آیت سنی، دل پر اثر ہوا، اب وہ گناہ سے باز آ گئے. اب انہوں نے اس کو بیان کر دیا کہ فلاں آیت کے سننے سے دل کے اوپر اثر ہوا. یہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ آئے، گناہوں سے توبہ کر لی. اب ان کے گناہوں کی ڈیٹیل بھی موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا لوگوں کو ترغیب کہ آپ اس عمل کی طرف یا اس بزرگ کی طرف آئیں تو آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. یا اب اس کی ایک اور مثال لے لیں، جیسے ہمارے ماحول کے اندر ہی ایک آدمی کا بچہ بڑا ماں باپ کا نافرمان، شرارتی، بدتمیز اور جو برائیاں کرنے والا تھا. بڑے عرصے بعد اس کا کوئی رشتہ دار ملا، اس نے دیکھا ماشاءاللہ بچہ تو بڑا نیک، سلجھا ہوا، سمجھدار، والدین کا اطاعت گزاری، ماما سر پہ باندھا ہوا، نماز کا پابند ہے، تلاوت کر رہا ہے. اب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا اس کو؟ تو ہمیں بھی بتاؤ، ہمارا بچہ بھی ایسا ہی ہے. صحیح. اب یہ اس کو بیان کرتا ہے کہ بھائی اس کا
یہ سارے یہ معاملات تھے اس کے بیک گراؤنڈ یہ پھر تھا۔ بعد میں یہ ایک مرتبہ یہ اس کو لے گئے اسلامی بھائی اجتماع کے اندر، یہ وہاں سے واپس آیا تو یہ تھوڑا سا بدلا ہوا تھا، پھر جانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ تبدیلی آ گئی، تو یوں جو ہے یہ ماحول کے اندر آ گیا، تو اب تم نے اپنے بچے کو بچانا تو تم بھی لے جاؤ۔ صحیح صحیح، یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں کے لیے نصیحت، عبرت اور ترغیب ہو۔ ترغیب، تو جہاں اچھا مقصد موجود ہے وہاں پر گناہوں کے بیان کی اجازت ہے، لیکن وہ حد کے اندر بیان کی جائے، یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی معاذ اللہ بدکاری کر، اب اس میں اس کی یہ ڈیٹیل نہ بیان کرے فلاں فلاں کے ساتھ میں یہ کرتا تھا، صحیح، یا میں نے ڈاکہ ڈالا تو میں نے فلاں فلاں بینک میں نہیں لوٹا ہوا صحیح، موصوف نے، تو یہ والی ڈیٹیل نہ اس کی اس کے حاجت اندر نہیں، بیان کرے، صحیح، اس کو مبہم رکھ کے گناہوں کا اظہار کر دے اور مقصد پہ نظر رکھے، اپنی صحیح، نیت کو جو ہے نا وہ حاضر رکھے، ٹھیک ہے، یہ نہ کہ اس کے اندر بھی ریاکاری کی نیت آ سکتی ہے کہ صحیح، میں یہ گناہ کرتا تھا لیکن اب تو میں بڑا نیک بن گیا ہوں، صحیح، تو یہ نیت بھی فاسد اس کے اندر نہ آئے، تو یوں گناہوں کے اظہار کی اجازت کی صورت اجازت ہے۔ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ کچھ سوالات جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں اور وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، کچھ کالز بھی باقی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، تو اور بھی آپ جو چاہیں سوالات آپ کے ذہنوں میں ابھر رہے ہیں اسی سلسلے کو دیکھنے کے دوران، آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، میسیج کے ذریعے بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں، کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو بھی دوپہر 2 بجے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور آج کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے۔ مدنی چینل پر انشاءاللہ اب نگران شورا جو ہے وہ اپنا بیان فرمائیں گے، مکالمے کی صورت ہوگی، آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا، میں نو بھی مدینے جانا، میں بھی مدینے چلوں گا۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومین کی معراج ہے۔ جھوم کر بولو بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ، سر ننگا پاؤں ننگے، 2 چادریں پہنے بڑھ رہے ہیں مسجد الحرام کی طرف سے لبے کی صدا جیسے ہی مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ قدم رک جاتے ہیں۔ اور اس امید کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ میرے اور یہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ حسن قصد مدینہ نہیں، روڈ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔
بفضللہ تعالی عز و جل وہ خوش نصیب عاشقان رسول جنہیں اس سال سعادت مل رہی ہے مناسک حج کی، عازمین مدینہ کے قافلوں میں سفر کی اور عید الاضحیٰ میں راہ خدا عز و جل میں قربانیاں پیش کرنے کی، انہی خوش نصیبوں کے لیے دوران حج و عمرہ اور عید قربا میں ہر قدم پر شرعی احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے حج و عمرے کا طریقہ اور دیگر مدنی پھول 8 GB میموری کارڈ، جس میں موجود ہے بولتی کتاب، رفیق الحرمین آڈیو، 24 اقساط پر مشتمل مکمل ویڈیو اور آڈیو، حج تربیتی اجتماع، طواف کے متفرق مسائل، عمرے کا طریقہ۔ اب اگر مکروہ وقت نہ ہو اور غلبہ شوق مہلت دے تو 2 رکعت تحیت المسجد اور شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجیے۔ چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پرانوار میں روب قبلہ جلوہ افروز ہیں۔ وقوف عرفات و مزدلفہ کے مدنی پھول، رمی جمرات کی احتیاطیں۔ 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکری پکڑنے اور مارنے کا طریقہ چٹکی میں پکڑ کر اس طرح مارنا ہے کہ وہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ حج و عمرہ کی نیتیں، حج و عمرہ کی احتیاطیں، فضائل کعبۃ اللہ، احرام کے احکام و عملی طریقہ، حج کا احرام، حاجی کے لیے قربانی اور حلق و تقصیر کے احکام، طواف رخصت کے مدنی پھول، حج کے بعد سفر مدینہ، حاضری مدینہ کے آداب، سنہری جاریوں کے روبرو حاضری کے آداب اور ساتھ ساتھ سفر مدینہ پر امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، امیر اہل سنت کے حج و عمرہ سے متعلق مدنی مذاکرے، حج و عمرہ کے مسائل، 3 حصے، حاجی حج پر کیسے جائے، حاجیوں کے سوال اور ان کے جواب، حجنوں کے مدنی پھول اور تحائف، بارگاہ رسالت میں سلام اور مینا روانگی اور مختلف کلام۔ اس کے علاوہ دیکھیے اور جانیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مویشی منڈی میں جانور خریدنے کے مناظر، مینڈھا، بکرا اور اونٹ کے متعلق مدنی پھول، عملی خاکہ، قربانی سے متعلق آڈیو مدنی مذاکرے جس میں آپ جان سکیں گے قربانی کے مسائل، 6 حصے، قربانی کی ابتدا اور تکبیر تشریق، قربانی کی کھالیں اور اجتماعی قربانی، اور ساتھ ساتھ نماز عید کا طریقہ، بعض کفریہ کلمات، عید کی رسم اور عید پر کڑک نوٹ۔ یہ میموری کارڈ جسے ہر عاشق رسول بالخصوص قربانی کرنے والے اور حجاج کرام ہمہ وقت محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے موبائل فون اور ٹیبلٹ میں، نیز USB کے ذریعے دوران سفر جب جہاں چاہیں ہو سکتے ہیں اس سے مستفید۔ آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً طلب کیجیے، اپنے ہمراہ جانے والے رفقا